سر جو ہم سارے ڈسکشن کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح چیئرمین تحریک انصاف انہوں نے ایک ٹائم کے بعد مخصوص ٹائم کے بعد خود ہی یہ بات کو ڈائیورٹ کر دیا تھا کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ سارا امریکی ڈرامہ ہے، لیکن اس کے بعد سائفر والی کہانی پہ یو ٹرن لے کے انہوں نے ایک خاص شخصیت کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ اس سائفر کے ڈرامے سے تو خود ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا۔ انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا انہوں نے، مگر اس سے انہوں نے جو فائدہ اٹھانا تھا سیاسی طور پر وہ تو اٹھایا، لیکن اب جیسا کہ عدیل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اب یہ قانونی معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے اور اس معاملے میں بڑی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم جو ایک بڑی ذمہ دار شخصیت سمجھا جاتا ہے، اگر وہ کوئی کہانی گھڑے گا یا کہانی گھڑنے میں شریک ہوگا اپنے سیاسی مخالفوں کو نشانہ بنانے کے لیے، اور پھر اس میں غیر ملک جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں گے، تو پھر یہ تو ایک بڑی سنگین صورتحال ہوگی۔ اس کا تو پاکستانی ریاست جو ہے اس کو تو ایک بڑے سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس طرح کی واردات اس سے پہلے ہمیں سننے میں نہیں آئی، مگر اب اس کو کسی نہ کسی نتیجے تک تو پہنچانا ہوگا۔ اب یہ محض سیاست کا معاملہ نہیں رہے گا، جب قانون کے دائرے میں داخل ہوگا پھر توقع ہوگی کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو، اور یہ جو وزارت داخلہ ہے، جو وزارت قانون ہے، یہ بتائے کہ وہ کس طرح آگے بڑھنا چاہتی ہے، ریاست جو ہے وہ کس طرح اپنا تحفظ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ کس حد تک اس میں آگے ثابت ہو سکے گا اور کس حد تک اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ یہ سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ چاہیے۔ بالکل، لیکن سر یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی نو کانفیڈنس کے بعد، تو سب سے پہلا کام تو ٹیکنیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو سائفر کی بات ہو رہی تھی اس کو دیکھا جاتا کہ کیا واقعی اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ آج کوئی پہلا بیان ریکارڈ آیا ہے جس کو ہم تھوڑا سا لیگلی ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ اتنا عرصہ، اتنی تاخیر کیوں؟ جو ہمارا نظام ہے، تفتیشی نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، وہ اس کی سست روی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اور اس کے اندر پھر جو بشمار پریشر ہوتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ بر وقت نہیں ہوتی اور ہموار طریقے سے معاملات چلتے نہیں ہیں، تو ہمارے نظام کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی تو اس سے عیاں ہو رہی ہیں۔ جی شامی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں اتحادی حکومت اس معاملے کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پائی؟ انتہائی حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے، جس طرح سے کردار ادا کیا جانا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ تحقیقات تو ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال جس وقت ہمارے سامنے ہے اسی کے نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سیاسی معاملات سمجھ کر ہوا میں اڑ جاتی ہیں، ہمارے یہاں الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ ابھی تو پہلی دفعہ ایسی صورتحال ہو رہی ہے نا کہ ایک بڑے کوئی ٹھوس شواہد سامنے آ رہے ہیں، ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ حرکت میں آ سکتا ہے۔ تو یہ اس میں سیاست جو ہے ہماری، اس میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بےپرکی بھی اڑائی جاتی ہے اور پروں والی بھی اڑتی رہتی ہیں، تو اس لیے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی باتیں جو ہیں اس سنجیدگی سے بعض اوقات لی نہیں جاتی جس کا وہ مستحق ہوتی ہیں۔